ہے. اور جب آخرت کی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے. اس کو کھیل تماشا نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بتا دیا گیا. آخرت کے لیے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، وہ جانتے تھے دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہو گئے. مکہ کا بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اتنا مالدار ہے کہ جو خوشبو لگا کر وہ چلا کرتا ہے، بعد میں جب کوئی وہاں سے دوسرا آدمی نکلتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہوگا، کیونکہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ اتنی قیمتی خوشبو کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں ہے. کپڑے ایک بار پہن لیتے ہیں تو دوبارہ سے ان کپڑوں کو اپنے بدن کے اوپر نہیں ڈالتے، پھر ان کو خیرات کر دیا جاتا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اتنے مالدار. کون نوجوان نہیں چاہتا کہ وہ خوبصورت لگے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ مالدار ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ سماج میں اس کی عزت بن جائے؟ ان کے پاس تینوں چیزیں، لیکن اسلام نہیں لائی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. پیارے نبی کے پاس میں آئے اور کانوں سے آواز ٹکرائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نوجوانوں کو غور سے سننا، وزینت، اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. پیارے نبی کے پاس آئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی مصعب بن عمیر بدن کے اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے چادر پھٹ رہی ہے، اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او لوگوں دیکھو اس نوجوان کو، یہ وہی نوجوان ہے جو ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن لیتا تھا، پھر ساری زندگی اس کپڑے کو اپنے بدن پہ نہیں ڈالا کرتا تھا، نہیں پہنا کرتا تھا، لیکن کب تک؟ جب دنیا ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے، یہ دنیا تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے. آج میرے اس نوجوان کو دیکھو، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے. تو مسئلہ تو آخرت کا ہے نا. دنیا میں خوب اچھے کپڑے پہن کر گئے اللہ کیا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، تو کیا بنا؟ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ بھی میدان احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. دشمنوں کی طرف سے تیر و تلوار آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کیا، اور جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو دونوں بازوؤں سے منہ سے پکڑ لیا. لیکن مشرکین مکہ نے پورا زور لگا کر حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. جب مصعب بن عمیر شہید ہو کر زمین پر گرے، جنگ ختم ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو قبر کے اندر دفن کرنے کی باری آئی، ان کو کفن دیا جا رہا ہے.
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو کفن دیا جا رہا ہے، جب کفن دیا جاتا ہے تو ان غطی بہا راسہ بدت رجلاہ و ان غطی رجلاہ بدا راسہ، جب پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے اور جب سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ دوڑے دوڑے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کی کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس کو رکھ دو اور ایسے ہی میرے صحابی کو دفن کر دو۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، میرے بھائیو اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ تو ملی ہے ہمیں تیاری کرنے کے لیے۔ آپ اس کو کیسے گنواتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آج ہمیں دیکھو ہماری ساری کوشش دنیا، ہمارا چلنا دنیا، ہمارا اوڑھنا دنیا، ہمارا بچھونا دنیا، ہمارا آنا دنیا، ہمارا جانا دنیا، سب کچھ دنیا۔ آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں، آخرت تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ مسلمانوں یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے آج سے کتنے دن پہلے الحمدللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے لا الہ الا اللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے انہوں نے سبحان اللہ کہا تھا۔ سب کچھ دنیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے استجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، حضرت عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سے اٹھ گئے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پہلے گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی اور خوب شوق سے لوگ چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں گھروں کے اندر سے چٹائیاں بھی غائب ہو گئی اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم کتنا ٹائم پہلے یا کب ہم چٹائی پر بیٹھے، لوگ بھول گئے چٹائی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چٹائی کوئی گدا نہیں ہے نرم نازک جس کے اوپر لیٹا جائے، جس کے اوپر آرام کیا جائے، چٹائی۔ اور چٹائی تھی بھی کس چیز کی؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کھجور کی جو پتلی والی شاخیں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی تھی، جس میں کھجور لگتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پتلی پتلی سی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں اس کی بنی ہوئی تھی، اس کے تنکے اس کے تھے۔ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو پیارے نبی کے پہلو پر اس چٹائی کے نشان بن گئے، اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ اپنے اپنے محلوں کے اندر نرم نازک بستر کے اوپر سوئیں اور آپ کائنات میں جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو وہ کھجور کی چٹائی پر لیٹا ہوا ہو اور جس کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہو۔ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے لو کنت آذنتنا ففرشنا لکا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دے تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر بنوا دیں، ایک بہترین گدا بنوا دیں، ایک بہترین نرم نازک بستر بنوا دیں۔ اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے۔ پیارے نبی کا جواب سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، اے عمر مالی وللدنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ انداز دیکھ لیں آپ بولنے کا پیارے نبی کا، مالی وللدنیا،
میں کہاں اور دنیا کہاں، انما یعنی میرے اور دنیا کا کیا جوڑ، انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو دنیا میں اس انسان کی طرح ہے جو سفر کرتا ہوا جا رہا ہو، راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جائے، لیٹ جائے، ثم راح وترکها، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ میری مثال تو سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے، سواری کر رہا ہے، مسافر ہے، اور لیٹا کہاں؟ پیڑ کے نیچے لیٹا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آرام کرے ہوٹل میں جا کر۔ ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، اگر ہمارا بزنس ٹرپ ہوتا ہے، بزنس کرنے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے ہیں، ہوٹل کہاں ملے گا، اور پھر ہوٹل بھی وہ دیکھتے ہیں جس میں آرام زیادہ ہو۔ جیسے گھر پہ اے سی لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی اے سی ہو، جیسے گھر پہ گیزر لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی گیزر ہو، جیسے گھر کے اوپر نرم نازک گدے بچھے ہوئے ہیں، ایسے ہوٹل کے کمرے میں بھی گدا، یعنی پوری فیلنگ گھر والی آنا چاہیے۔ جیسے گھر پہ رہتے ہیں مزے سے، ویسے یہاں پر بھی مزہ آنا چاہیے۔ تو ہم جاتے بھی ہیں تو ہوٹل بھی بڑھیا والا ڈھونڈتے ہیں، اور زیادہ وی آئی پی ہوٹل میں چلے جاؤ تو اوپر سے کوٹ پہننے کو ملتا ہے، نیچے چپلیں پہننے کو ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مسافر بھی ہو تو پیڑ کے نیچے لیٹنے والا مسافر، وہ نہیں جو بہترین بہترین ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرے۔ ثم راح وترکها، اور اس کے بعد میں وہ اٹھے اور پھر وہاں سے چلا جائے، یعنی اتنی دیر کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں اتنی ہی دیر کے لیے آئے، اتنی دیر کی مہلت ملی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زندگی کو قیمتی سمجھو، اس زندگی کو مولد سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ غنیمت جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو سامنے والی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اپنا سامان چھوڑ کر، تو جیتنے والی فوج کو جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دونوں فوجیں سامنے کھڑی ہیں، لیکن یہ فوج لڑی نہیں ہے، لڑ نہیں رہی ہے، اور بنا لڑے ڈر کی وجہ سے مال چھوڑ کر اپنا چلی جائے، تو جیتنے والی فوج کو بنا لڑے جو مال ملے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور مال فے 2 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے نا، یہ مال غنیمت تو نہیں ہے۔ جو اغتنم کا لفظ آیا، غنیمت سمجھو، تو یہ مال غنیمت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی سے لڑ کے نہیں لی، ہم نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی دے دی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پہ نہیں، مال فے کے طور پر آپ کو ملی، یعنی بنا کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ کو یہ مل گئی، تو یہ مال فے ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤ، یہ اغتنم کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں غنمن کے معنی بکری ہوتا ہے۔ جو پڑھنے والے، عربی پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، عربی زبان میں غنمن کے معنی ہوتا ہے بکری۔ اچھا، کوئی آدمی بکری کو جب چراتا ہے، لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، تو کتنا دھیان رکھتا ہے بکریوں کا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہ گھس جائے، کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، کسی کا نقصان نہ کر دے، پانی میں ڈوب نہ جائے، لڑنے سے سینگ نہ ٹوٹ جائے، پیر میں چوٹ نہ لگ جائے، پورا دھیان بکریوں کا رکھتا ہے، ورنہ بکری کو نقصان ہو جائے۔ تو جو یہ پورا دھیان رکھے ہوا ہے، ایسے ہی اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایسے ہی تمہیں دھیان رکھنا ہے، پورے طریقے سے چاقو چوبند رہنا ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کے تعلق سے چاقو چوبند رہتا ہے،
ایسے ہی تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ایسے ہی سمجھو اور ایسے ہی قدر کرو.